کیپٹن شکیل کے تاریک ذہن میں آہستہ آہستہ روشنی پھیلتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ اسے اپنے جسم میں درد کی تیز لہریں دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور اس درد کی شدت نے ہی اس کے ذہن کو پوری طرح بیدار کر دیا تھا۔ اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے جسم کو کرسی کے ساتھ رسی سے باندھ دیا گیا ہے۔ اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں تو اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی اسی طرح کرسیوں پر رسیوں سے جکڑے ہوئے بیٹھا پایا، جبکہ ایک فوجی اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے ہوئے چوہان کے بازو میں انجیکشن لگا رہا تھا، جبکہ باقی ساتھی جو اس کے بعد کرسیوں پر موجود تھے ان کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھیں، اور کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ اس کے جسم میں دوڑنے والی درد کی لہریں اس ہوش میں لانے والے انجیکشن کی وجہ سے ہیں۔ اس نے اب کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ یہ ایک لکڑی کا بڑا سا کیبن تھا اور اس میں ان کرسیوں کے علاوہ 4-5 اور کرسیاں بھی موجود تھیں۔ اس کے علاوہ اس میں اور کوئی چیز نہیں تھی۔ لکڑی کے کیبن کی وجہ سے کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ وہ اور اس کے ساتھی جزیرہ پر ہی موجود ہیں۔ اس نے اب اپنے جسم کے گرد موجود رسی کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ فوجی جب کسی کو رسی سے باندھتے ہیں تو وہ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اس لیے اس نے اپنے دونوں بازو جو عقب میں کر کے علیحدہ رسی سے باندھے گئے تھے کو آزاد کرانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس کی انگلیوں نے مڑ کر وہ مخصوص گانٹھ تلاش کرنا شروع کر دی اور چند لمحوں کی کوشش کے بعد وہ رسی کا وہ چھوٹا سا سرا تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا جو فوجیوں کی مخصوص گانٹھ کا نتیجہ ہوتا تھا۔ اس نے رسی کو 2 انگلیوں کے درمیان اچھی طرح پکڑا اور پھر انگلیوں کو مخصوص انداز میں جھٹکے دینے شروع کر دیے۔ چند جھٹکوں کے بعد ہی اس کی کلائیوں پر موجود رسی ڈھیلی پڑ گئی تو اس نے تیزی سے اپنی کلائیوں کو ایک دوسرے کی مخالف سمت میں حرکت دینی شروع کر دی اور چند لمحوں بعد اس کے دونوں ہاتھ رسی کی بندش سے آزاد ہو چکے تھے۔ فوجی اب سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے صدیقی کے بازو میں انجیکشن لگانے میں مصروف تھا، اس لیے اس کی کیپٹن شکیل کی طرف پشت تھی، جبکہ کیپٹن شکیل کے ساتھ بیٹھے ہوئے چوہان کے جسم میں اب حرکت کے تاثرات نظر آنے لگ گئے تھے۔ اس نے تیزی سے اپنے دونوں بازوؤں کو ذرا سا سائیڈ میں کیا اور پھر ایک ہاتھ کو موڑ کر اس نے اوپر کی طرف اٹھایا اور چند لمحوں بعد ہی وہ اس گانٹھ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا جس سے اس کے جسم کے گرد رسی باندھی گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گانٹھ کھولتا انجیکشن لگانے والا مڑا اور کیپٹن شکیل نے اپنے بازوؤں کو ساکت کر دیا تاکہ اسے احساس نہ ہو سکے کہ کیپٹن شکیل کیا کارروائی کر چکا ہے۔ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تم لوگ، تم نے یہاں آ کر اپنی موت کو یقینی بنا لیا ہے۔ اس فوجی نے کیپٹن شکیل کو ہوش میں دیکھ کر اس سے مخاطب ہو کر کہا اور تیزی سے کیبن کے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ 1 منٹ مسٹر، کیپٹن شکیل نے کہا تو وہ دروازے کے قریب رک گیا۔ ہمیں تو اس چینگو نے بتایا تھا کہ جب وہ عورتیں لے کر آتا ہے تو یہاں کا حفاظتی نظام آف کر دیا جاتا ہے، یہ ہمیں کیسے بے ہوش کر دیا گیا؟ کیپٹن شکیل نے کہا اس نے تمہاری آمد کے متعلق ٹرانسمیٹر پر پہلے ہی کمانڈر جوزف کو بتا دیا تھا اور کمانڈر جوزف چونکہ تم سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے حکم دیا کہ تمہیں بے ہوش کر کے جزیرے پر لے آیا جائے، لیکن پھر معلوم ہوا کہ تم پہلے ہی غوطہ خوری کے لباس میں سمندر میں اتر گئے ہو، تو کمانڈر جوزف نے سٹیمر سے سپلائی روک دی اور آپریشن روم آن کر دیا۔ اس طرح تم سب جیسے ہی جزیرہ پر پہنچے تمہیں بے ہوش کر کے یہاں لا کر باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد آپریشن روم آف کر کے سٹیمر سے سپلائی کی کارروائی مکمل کی گئی
اور اب چونکہ کمانڈر جوزف اس سپلائی سے فارغ ہونے والے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو ہوش میں لے آؤں۔ ابھی کمانڈر جوزف یہاں آئیں گے اور تم سے پوچھ گچھ کریں گے، اس فوجی نے جواب دیا اور تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی کیپٹن شکیل کے ہاتھوں نے تیزی سے حرکت کرنی شروع کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ چوہان نے کہا، ہاں لیکن میں نے اپنے ہاتھ کھول لیے ہیں اور اب میں رسی بھی کھول لوں گا، ہمیں فوری حرکت میں آنا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا اور تیزی سے گانٹ کھولنی شروع کر دی، اور چند لمحوں بعد ہی وہ گانٹ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی رسیاں ڈھیلی پڑ گئیں اور کیپٹن شکیل نے تیزی سے رسیاں کھولنی شروع کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد سب ساتھی بھی ان رسیوں سے آزاد ہو چکے تھے۔ ہمارا سامان ان لوگوں کے پاس ہے اور یہاں 1000 تربیت یافتہ فوجی موجود ہیں، اس لیے ہم بغیر کسی اسلحہ کے یہاں کچھ نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اس کمانڈر جوزف کو قابو کر کے اس کی مدد سے اسلحہ اور اپنا سامان حاصل کرنا چاہیے، صدیقی نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اچانک دروازے کے باہر بھاری قدموں کی آوازیں سنائی دیں تو وہ سب تیزی سے کیبن کے دروازے کی سائیڈوں میں کھڑے ہو گئے۔ دوسرے لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا فوجی اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے 2 اور فوجی تھے۔ وہ چونکہ انتہائی تیز رفتاری سے چلتے ہوئے اندر آئے تھے، اس لیے اس سے پہلے کہ وہ کرسیوں کو خالی دیکھتے وہ تینوں اندر پہنچ چکے تھے۔ یہ کیا مطلب؟ ان تینوں نے یکلخت ہی اچھلتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے کیپٹن شکیل اور اس کے ساتھیوں نے ان تینوں پر چھلانگیں لگا دیں، اور دوسرے لمحے وہ تینوں ہی ان کے بازوؤں کی گرفت میں تھے۔ ان کے منہ انہیں پکڑنے والوں نے بند کر رکھے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے جدوجہد کرنی چاہی تو صدیقی، کیپٹن شکیل اور نعمانی تینوں نے ان کی گردنوں کے گرد بازوؤں کو مخصوص انداز میں جھٹکے دیے تو ان کے جسم ڈھیلے پڑتے چلے گئے۔ انہیں لٹا دو، ہمیں پہلے اس کنٹرول روم پر قبضہ کرنا ہے، میں باہر دیکھتا ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ باہر مت جاؤ کیپٹن، ہو سکتا ہے باہر ان کی چیکنگ مشینری موجود ہو، انہی سے ساری بات پوچھی جا سکتی ہے، چوہان نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہمیں کم از کم یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ اس کیبن کی پوزیشن کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ایک آواز دے کر یہیں سے اپنے ساتھیوں کو بلوا لیں۔ میں دور نہیں جاؤں گا، کیپٹن شکیل نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پہلے سر باہر نکال کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر دروازے سے باہر نکل گیا۔ انہیں کرسیوں پر باندھ دو، صدیقی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور پھر ان تینوں کو کرسیوں پر بٹھا کر انہیں رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ اسی دوران کیپٹن شکیل اندر داخل ہوا۔ یہ کیبن علیحدہ جگہ پر ہے، قریب کوئی اور کیبن وغیرہ نہیں ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو پھر انہیں ہوش میں لے آیا جائے، صدیقی نے کہا۔ اصل مسئلہ تو یہاں کنٹرول کا ہے، وہ کس طرح ہوگا؟ کیپٹن شکیل نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ان کے لباس پہن لینے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں ہر آدمی کے کوائف کمپیوٹر میں فیڈ ہیں، اور کمپیوٹر فیڈنگ ایسی ہوتی ہے کہ میک اپ کے باوجود آدمی چیکنگ سے نہیں بچ سکتا، صدیقی نے جواب دیا۔ ایک ہی صورت ہے کہ انہیں زندہ رکھنے کے وعدے پر ان سے ہی معلوم کیا جائے کہ ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، چوہان نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس آدمی کو ہوش میں لے آؤ، یہ ان تینوں میں سب سے آگے تھا، اس لیے یہ کمانڈر ہوگا، کیپٹن شکیل نے ایک سائیڈ پر بیٹھے ہوئے قدرے باروب چہرے والے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور چوہان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس آدمی کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے تو چوہان پیچھے ہٹ گیا۔ ان کے پاس اسلحہ نہ ہونے پر بھی مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ انہیں باندھتے ہوئے میں نے ان کی تلاشی لی ہے، لیکن ان کے پاس پسٹل تک نہیں ہے۔
صدیقی نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا اس آدمی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ تمہارا نام جوزف ہے اور تم اس جزیرے کے کمانڈر ہو؟ کیپٹن شکیل نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ آدمی چونک پڑا۔ اس نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ تم کیسے بندشوں سے آزاد ہو گئے؟ کیا اینتھونی نے غداری کی ہے؟ اس نے تمہیں ہوش میں لانے کے ساتھ ساتھ آزاد بھی کر دیا تھا؟ اس آدمی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ یہ اس آدمی کی بات کر رہا ہے جس نے انجیکشن لگا کر انہیں ہوش دلایا تھا۔ جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو، کیپٹن شکیل نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں، میرا نام جوزف ہے اور میں کمانڈر ہوں، لیکن یہ سن لو کہ تم چاہے مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کیوں نہ کر دو، تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ یہاں قدم قدم پر تمہاری موت کے سامان موجود ہیں، اور تم اب تک زندہ بھی اس لیے ہو کہ میں تم سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا، ورنہ اب تک تمہاری لاشیں مچھلیاں چٹ کر چکی ہوتی۔ کمانڈر جوزف نے سخت لہجے میں کہا، وہ اب پوری طرح سنبھل چکا تھا۔ تمہیں ہمارے متعلق چینگو نے کیا بتایا تھا؟ کیپٹن شکیل نے کہا تو کمانڈر جوزف بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ اس نے کیا بتانا تھا؟ اس نے بھاری رقم لینے کے لیے تمہیں ساتھ لیا اور ساتھ ہی مجھے اطلاع بھی دے دی۔ ظاہر ہے تم دشمن ایجنٹ ہو، اور کون ہو سکتے ہو؟ کمانڈر جوزف نے کہا۔ اگر ہم دشمن ایجنٹ ہوتے تو کیا ہمارا دماغ خراب ہو گیا تھا کہ ہم اس انداز میں یہاں آتے؟ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جو شخص یہاں دولت کے لالچ میں عورتیں سپلائی کرتا ہے اور یہاں سے پھل معاوضے میں لے جاتا ہے، وہ تھوڑی سی دولت کی وجہ سے اپنا یہ مستقل کاروبار ہی ختم کر دے گا؟ اور کیا اس کرایہ کے آدمی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا، اور کمانڈر جوزف کے چہرے پر پہلی بار حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کون ہو تم؟ کمانڈر جوزف نے کہا۔ کمانڈر جوزف، تم جیسا احمق کمانڈر ہم نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کیا تمہیں اتنا خیال نہیں آیا کہ یہاں عورتوں کی سپلائی کی رپورٹ سے ایکریمیا کے اعلیٰ حکام کو یہ خدشہ نہیں پیدا ہو سکتا کہ ان عورتوں میں دشمن ایجنٹ بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ کیا ریڈ زیرو ایجنسی ان رپورٹوں کے باوجود بھی خاموش رہتی؟ کیپٹن شکیل نے کہا تو کمانڈر جوزف کی آنکھیں پھیلنے لگیں۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ پہلی بار قدرے خوف کے تاثرات بھی نمودار ہو گئے۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم دشمن ایجنٹ نہیں ہو، بلکہ تمہارا تعلق ریڈ زیرو ایجنسی سے ہے؟ کمانڈر جوزف نے کہا۔ اب تم نے عقل استعمال کرنی شروع کر دی ہے کمانڈر جوزف۔ ہم نے ثبوت حاصل کرنا تھا، اس لیے ہم نے خاص طور پر چینگو سے کام لیا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے سامان میں تم نے بے ہوش کر دینے والی گیس کے خصوصی گن پسٹل دیکھے ہوں گے۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں یہ گیس پھیلا کر تم سب کو ان عورتوں سمیت بے ہوش کر دیتے، اور پھر اعلیٰ حکام کو ٹرانسمیٹر پر رپورٹ دی جاتی، اور اس کے بعد اعلیٰ حکام خود یہاں آ کر تمہیں اور ان عورتوں کو دیکھتے۔ اس کے بعد کیا ہوتا اس کا اندازہ بہرحال تمہیں ہوگا۔ کیپٹن شکیل واقعی بڑے ماہرانہ انداز میں بات کر رہا تھا، لیکن تمہارا لہجہ تو ایکریمین نہیں ہے، کمانڈر جوزف نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ تو کیا تمہارا خیال ہے کہ ریڈ زیرو ایجنسی میں صرف ایکریمین ہی بھرتی کیے جا سکتے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم ایکریمین نہیں ہو، تو پھر تم میک اپ میں ہو، لیکن تمہیں ایکریمین میک اپ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے پہلے اندازہ تھا کہ دشمن ایجنٹ بہرحال ایکریمین نہیں ہو سکتے، اس لیے میں یہاں آیا تھا کہ تم سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد اگر ضرورت پڑے تو تمہارے میک اپ بھی چیک کیے جائیں۔ کمانڈر جوزف نے کہا، اگر ہم ایکریمین میک اپ میں نہ ہوتے تو چینگو کبھی بھی ہمیں یہاں نہ لاتا۔ ہمیں کام کرنے کے دوران بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے کمانڈر جوزف، کیپٹن شکیل نے کہا تو کمانڈر جوزف کے چہرے پر
مایوسی اور خوف کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ یہ عورتوں والا سلسلہ تو ہمارے یہاں آنے سے پہلے کا چل رہا ہے۔ کمانڈر میگی جاتے ہوئے مجھے سب کچھ بتا گیا تھا۔ کمانڈر جوزف نے ڈھیلے سے لہجے میں کہا، ہمیں معلوم ہو گیا ہے، لیکن وہ تو ثبوت سمیت نہیں پکڑا گیا، جبکہ تم ثبوت سمیت پکڑے جا سکتے ہو، اور اتنی بات تو تمہیں بھی معلوم ہوگی کہ باقی فوجیوں کی نسبت بطور کمانڈر تمہارا انجام زیادہ عبرتناک ہوگا۔ کیپٹن شکیل نے کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن کیا تم میرے ساتھ رعایت نہیں کر سکتے؟ تم جو چاہو تمہیں مل سکتا ہے۔ کمانڈر جوزف نے کہا، تم کیا رعایت چاہتے ہو؟ کیپٹن شکیل نے کہا، یہی کہ تم اعلیٰ حکام کو رپورٹ نہ دو۔ میں ان عورتوں کو فوری طور پر واپس بھجوا دیتا ہوں، اور تم جتنی دولت چاہو تمہیں مل سکتی ہے۔ کمانڈر جوزف نے کہا، دولت تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ کیپٹن شکیل نے منہ بناتے ہوئے کہا، جو پھل چینگو لے جاتا ہے اس میں میرا بھی حصہ ہوتا ہے۔ میں چینگو کو کال کر کے ان عورتوں کو بھی واپس بھجوا دوں گا اور اسے کہہ کر دولت بھی منگوا لوں گا۔ کمانڈر جوزف نے کہا، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم ایسا ہی کرو گے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں رہا کر دیں اور تم الٹا ہمیں ہی ہلاک کر دو اور پھر ہماری یہاں آمد سے ہی انکار کر دو۔ کیپٹن شکیل نے کہا، تم جس طرح چاہو میں تمہیں گارنٹی دے سکتا ہوں، مجھ پر یقین کرو، مجھے اپنی زندگی عزیز ہے۔ کمانڈر جوزف نے کہا، وہ جس طرح آسانی سے ٹریپ ہو گیا تھا اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے نہیں ہے، ورنہ وہ اتنی آسانی سے قابو میں نہ آ جاتا۔ ایک حل ہو سکتا ہے کہ تم ہمارا سامان یہاں منگواؤ، ہم یہاں بے ہوش کرنے والی گیس پھیلا دیں گے، پھر تم اس چینگو کو کال کرو، ان عورتوں کو اس بے ہوشی کے عالم میں واپس کر دو اور ہمیں ہماری مطلوبہ دولت دو۔ اس کے بعد ہماری یہاں سے روانگی کا بندوبست کرو۔ اس کے بعد تم اپنے ساتھیوں سے کچھ بھی کہہ سکتے ہو۔ ہمارے پاس بہرحال تمہارے خلاف کوئی ثبوت نہیں رہے گا، اس لیے ہم پھر کوئی رپورٹ نہیں کریں گے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، ٹھیک ہے، میری جیب میں خصوصی ٹرانسمیٹر موجود ہے، اسے نکال کر میری بات کراؤ۔ کمانڈر جوزف نے کہا تو کیپٹن شکیل کے اشارے پر صدیقی تیزی سے آگے بڑھا اور پھر چند لمحوں بعد وہ اس کی اندرونی جیب سے ایک فکسڈ فریکوینسی کا لوکل ٹائپ ٹرانسمیٹر نکال چکا تھا جس پر انٹر کام کی طرح بٹن موجود تھے۔ کس کو کال کرو گے اور کیا کال کرو گے؟ کیپٹن شکیل نے ٹرانسمیٹر صدیقی سے لے کر اسے الٹ پلٹ کر غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا سامان اسپیشل سٹور میں ہے، میں سٹور انچارج کیپٹن میلکم کو کال کر کے کہوں گا کہ وہ تمہارا سامان یہاں پہنچا دے۔ کمانڈر جوزف نے کہا، ٹھیک ہے، کرو بات، لیکن خیال رکھنا اگر تم نے اسے کوئی غلط اشارہ کیا تو ہم تو بہرحال بچ ہی جائیں گے، لیکن تم دوسرا سانس نہ لے سکو گے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، جب تمہارے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے تو پھر میں ایسی حرکت کیوں کروں گا؟ کمانڈر جوزف نے کہا، کون سے نمبر ہیں اسپیشل سٹور کے؟ کیپٹن شکیل نے کمانڈر جوزف کے قریب ہوتے ہوئے کہا تو کمانڈر جوزف نے نمبر بتا دیے۔ کیپٹن شکیل نے نمبر پریس کیے اور پھر ٹرانسمیٹر آن کر کے اس نے اسے کمانڈر جوزف کے منہ کے قریب کر دیا۔ ہیلو کمانڈر جوزف، کالنگ اوور۔ کمانڈر جوزف نے تیز اور تہکمانہ لہجے میں کہا، یس سر، کیپٹن میلکم اٹینڈنگ یو، اوور۔ ٹرانسمیٹر سے ایک آواز سنائی دی، لہجہ مودبانہ تھا، کیپٹن میلکم، آنے والوں کا سامان لے کر خود سائیڈ کیبن میں آ جاؤ ابھی اور اسی وقت، اوور۔ کمانڈر جوزف نے کہا، یس سر، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، جلدی آؤ اور تمام سامان لے کر آؤ، اوور اینڈ آل۔ کمانڈر جوزف نے کہا تو کیپٹن شکیل نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب مجھے چھوڑ دو تاکہ میں ان سے سامان لے لوں۔ کمانڈر جوزف نے کہا، وہ ہم لے لیں گے، فکر مت کرو، ہم نے جو معاہدہ تم سے کیا ہے اپنی طرف سے اسے ہر حالت میں پورا کریں گے۔ کیپٹن شکیل نے کہا،
اور کمانڈر جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کتنی دیر لگے گی اس کو یہاں تک آنے میں؟ کیپٹن شکیل نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، کمانڈر جوزف نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب یہ کیپٹن میلکم آئے تو کمانڈر جوزف کا منہ بند ہونا چاہیے، مائیکل، کیپٹن شکیل نے چوہان سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، چوہان نے جواب دیا تو کیپٹن شکیل دروازے کی سائیڈ پر کھڑا ہو گیا، جبکہ باقی ساتھی بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے۔ البتہ چوہان کمانڈر جوزف کے قریب کھڑا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد باہر قدموں کی آواز سنائی دی تو کیپٹن شکیل نے اشارہ کیا تو چوہان نے تیزی سے کمانڈر جوزف کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک آدمی تھیلے پشت پر لادے، دونوں بغلوں میں لٹکائے اور دونوں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا کیپٹن شکیل کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور آنے والا تھیلوں سمیت چیختا ہوا اچھل کر پہلو کے بل گرا ہی تھا کہ صدیقی کی لات حرکت میں آئی اور نیچے گر کر اٹھتا ہوا کیپٹن میلکم ایک بار پھر چیخ مار کر نیچے گرا اور ساکت ہو گیا۔ تو کیپٹن شکیل نے دروازہ بند کر دیا، جبکہ چوہان نے کمانڈر جوزف کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا اور باقی ساتھیوں نے تھیلے کیپٹن میلکم کے جسم سے ہٹانے شروع کر دیے۔ اس کیبن کے باہر کہاں تمہاری چیکنگ مشینری نصب ہے؟ کیپٹن شکیل نے کمانڈر جوزف سے پوچھا، جو منہ بند ہونے کی وجہ سے اب مسلسل لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ چیکنگ مشینیں ساحل کے ساتھ ساتھ ہیں، اندر نہیں ہیں۔ اندر چیکنگ کی کیا ضرورت ہے؟ کمانڈر جوزف نے جواب دیا تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہارا چیکنگ سینٹر یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ وہ جزیرے کے درمیان میں ہے، یہاں سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر ہوگا، کمانڈر جوزف نے کہا۔ اور رہائشی علاقہ کس طرف ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس سینٹر کے گرد رہائشی بارکیں ہیں، کمانڈر جوزف نے جواب دیا، اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم لوگ بے ہوش کر دینے والی گنیں لے کر باہر جاؤ اور کام مکمل کرو، میں یہی رہوں گا، کیپٹن شکیل نے اپنے ساتھیوں سے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ ہم ٹھیک 5 منٹ بعد فائر کھول دیں گے، چوہان نے کہا۔ اوکے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور چوہان اور دوسرے ساتھی بیگز میں سے نکالے گئے مخصوص پسٹل اٹھائے ایک ایک کر کے دروازے سے باہر چلے گئے۔ کیپٹن شکیل نے ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی کو دیکھا۔ جس وقت میں کہوں تم نے بھی اپنا سانس روک لینا ہے، کمانڈر جوزف، کیپٹن شکیل نے کمانڈر جوزف سے کہا تو کمانڈر جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیپٹن شکیل کے اس فکرے سے اس کے ستے ہوئے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ شاید کیپٹن شکیل کے اس فکرے سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ لوگ اپنی بات پر قائم ہیں۔ سانس روک لو، کیپٹن شکیل نے 5 منٹ گزرتے ہی کمانڈر جوزف سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے خود بھی سانس روک لیا۔ اسے معلوم تھا کہ جو گیس وہ استعمال کے لیے ساتھ لے آئے ہیں وہ خصوصی گیس ہے جو انتہائی زود اثر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت جلد اپنا اثر ختم کر دیتی ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اسے کھلی جگہ پر استعمال کیا جانا ہے۔ وہ سانس روکے ہوئے مسلسل گھڑی دیکھتا رہا، اور پھر جب 2 منٹ پورے ہو گئے تو اس نے آہستہ سے سانس لیا اور پھر کھل کر سانس لینے لگا۔ لیکن دوسرے لمحے جب اس نے کمانڈر جوزف کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور اس کی حالت تباہ ہو رہی تھی۔ سانس لے لو، اثر ختم ہو چکا ہے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا تو کمانڈر جوزف نے جلدی سے سانس لینا شروع کر دیا۔ وہ اس طرح تیزی سے سانس لے رہا تھا جیسے اسے صدیوں بعد سانس لینے کا موقع ملا ہو۔ تھوڑی دیر بعد چوہان واپس آ گیا، لیکن باقی ساتھی نہیں آئے تھے۔ باقی ساتھی کہاں ہیں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ وہ چیکنگ کے لیے گئے ہیں، چوہان نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد
وہ سب واپس آ گئے، سب بے ہوش ہو چکے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ صدیقی نے اندر آ کر کیپٹن شکیل سے کہا، کمانڈر جوزف، اب تم بتاؤ کہ ماکو جزیرے پر جانے کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیپٹن شکیل نے کمانڈر جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، کیا مطلب ماکو جزیرے پر؟ مگر کیوں؟ تم کمانڈر جوزف نے بے اختیار چونکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ مطلب یہ کمانڈر جوزف کہ ہم نے ماکو جزیرے میں داخل ہونا ہے، اس لیے اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو ہمیں وہاں پہنچنے کا کوئی محفوظ راستہ بتا دو، یا پھر یہ بتا دو کہ ٹنل سے کس طرح محفوظ طریقے سے گزرا جا سکتا ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، تو تم ریڈ زیرو ایجنسی کے آدمی نہیں ہو؟ کمانڈر جوزف نے کہا، ریڈ زیرو ایجنسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اس طرح یہاں آئے؟ اس کے آدمی براہ راست ہیلی کاپٹر پر بھی تو یہاں اچانک پہنچ سکتے تھے۔ تم جیسا احمق کمانڈر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تم حد درجہ سادہ لوح آدمی ہو۔ کیپٹن شکیل نے کہا، لیکن یہاں سے ماکو جزیرے پر تو کوئی نہیں جا سکتا، اور جہاں تک ٹنل کی بات ہے تو ٹنل 3 ماہ میں ایک بار یہاں تک لنک کی جاتی ہے تاکہ ضروری سپلائی اس ٹنل کے راستے بھجوائی جا سکے، اور ابھی 2 ہفتے پہلے یہ سپلائی بھجوائی جا چکی ہے، اور اس لیے اب یہ ٹنل 3 ماہ بعد لنک ہوگی، اس سے پہلے تو نہیں ہو سکتی۔ کمانڈر جوزف نے کہا، ٹنل کے لنک ہونے کا کیا مطلب؟ کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ٹنل مسلسل اس جزیرے سے لنک نہیں رہتی، بلکہ اسے واپس کھینچ لیا جاتا ہے، اور جب وہ لوگ جاتے ہیں کسی مشینری کے ذریعے اسے بچھا کر اس جزیرے سے لنک کر دیتے ہیں، لیکن 3 ماہ بعد اس سے پہلے کسی صورت میں بھی نہیں۔ کمانڈر جوزف نے کہا، لیکن ہم نے ہر صورت میں اس جزیرے میں داخل ہونا ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، چاہے تم مجھے کیا میرے تمام لوگوں کو مار ڈالو، لیکن ہم تمہیں کوئی راستہ بتا ہی نہیں سکتے، کیونکہ حقیقتاً کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ کمانڈر جوزف نے کہا تو کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ کمانڈر جوزف درست کہہ رہا ہے۔ اس جزیرے پر کیسے حفاظتی انتظامات ہیں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا، مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میں کبھی وہاں نہیں گیا، اور نہ ہی میرا کوئی آدمی گیا ہے، اور نہ ہمیں وہاں جانے کی اجازت ہے۔ کمانڈر جوزف نے کہا، وہاں کا انچارج کون ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا، مجھے نہیں معلوم، کیونکہ ہمارا ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ کمانڈر جوزف نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارا آپریشن روم چیک کر لوں، اس کے بعد بات ہوگی۔ کیپٹن شکیل نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اسے بھی بے ہوش کر دو چوہان، کیپٹن شکیل نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے چوہان سے کہا، اور پھر وہ باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوسرے ساتھیوں سمیت اس آپریشن روم میں پہنچ گیا، لیکن وہاں ایک کمپیوٹر اور چیکنگ مشینری کے علاوہ اور کوئی ایسی مشین نہیں تھی جس سے وہ ماکو جزیرے پر کسی طرح رابطہ کر سکتا۔ یہاں کی تلاشی لو، شاید کوئی ڈائری یا کوئی فون بک ایسی مل جائے جس سے ہمیں کوئی مدد مل سکے۔ کیپٹن شکیل نے کہا تو آپریشن روم کی تلاشی شروع ہو گئی، لیکن مکمل چھان بین کے باوجود کوئی چیز نہ مل سکی۔ اب کیا کیا جائے؟ کیپٹن شکیل نے باقی ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہاں موٹر بوٹ موجود ہے، اس میں سوار ہو کر اس طرف چل پڑتے ہیں، پھر جو ہوا دیکھا جائے گا۔ نعمانی نے کہا، نہیں، اس طرح وہاں جانا سوائے خودکشی کرنے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں عمران سے رابطہ کرنا چاہیے۔ عمران کا ذہن قدرت نے خصوصی ساخت کا بنایا ہے کہ وہ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیتا ہے۔ صدیقی نے کہا، ہاں، میرا خیال ہے کہ اب واقعی عمران صاحب سے رابطہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ سامان میں لانگ رینج ٹرانسمیٹر موجود ہے، وہ لے آؤ۔ کیپٹن شکیل نے کہا، وہیں چلے چلتے ہیں۔ باقی ساتھیوں نے کہا،
تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا